السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ معزز و محترم سامعین، حمد و ثناء کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں، خاص طور سے ان لوگوں کا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام رچایا اور بسایا، اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری اس حاضری کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورہ عنکبوت کے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک حدیث پڑھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس آیت اور حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی، ہمیں اور آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، آئے دن درس و تدریس میں، دروس اور وعظ و نصیحت میں، جمعہ کے خطبے میں، جلسوں میں، مختلف مواقع سے ہم نماز کے موقع پر، نماز کے تعلق سے، نماز کے موضوع پر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ چند باتیں میں بھی رکھوں گا آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی، ہمیں اور آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 رکھی ہے، اور یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اور پوری آیت اس طرح سے ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سب سے پہلے قرآن کے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ تلاوت کے لیے اتاری ہے، یہ پڑھنے کے لیے اتاری ہے۔ اسے پڑھیے، اسے طاقوں میں سجا کر یا بند کر کے لحاظ میں اسے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں نمازیں بھی ادا کرنی ہیں۔ نماز کیوں ادا کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور نماز کے فائدے بھی بتلائے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی کئی مواقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں پہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کا معراج ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہیں پہ یہ فرمایا گیا کہ نماز یہ وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی چیز کے تعلق سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی اس میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو بتائی گئی، اور 5 چیزوں میں دوسرے نمبر پہ رکھی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم نے قرآن کو تلاوت کے لیے اتارا، آپ نماز پڑھیے، نماز قائم کریے۔ نماز قائم کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے فائدہ کیا ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے ہم فواحش سے، برائیوں سے،
मुनकरात से रुकेंगे। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह इस आयत के ज़िम्न में लिखते हैं, और आम तौर पे देखा जा रहा बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वो मुनकरात से नहीं रुक पा रहे हैं। नमाज तो पढ़ रहे हैं, बुराइयों से नहीं रुक पा रहे हैं। अगर वो मौका पा जाए तो मस्जिद ही में बुराई करना शुरू करते हैं। क्या वजह है? हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह इस आयत के ज़िम्न में लिखते हैं कि ये नमाज हमें बुराइयों से कब रोकेगी, नमाज हमें मुनकरात से कब रोकेगी, नमाज हमें फवाहिश से कब रोकेगी। कहते हैं कि ये अब तब कब हो सकता है जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और उस शराइत के साथ नमाज पढ़ेंगे, तब बुराइयों से रुकेंगे। और उन्होंने एक मिसाल वहाँ लिखा है, वो मिसाल जिक्र करते हैं कि हम जब दवा खाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, और ये फला मर्ज की दवा है, ये फला बीमारी की दवा है, और उस बीमारी के दवा से हमको फ़ायदा भी होता है। हम दवाई खाते हैं और दवाई हम पर काम भी करती है, दवाई का असर भी होता है। कब? इसमें दो चीज़ें अहम हैं। वो दवाई कब काम करती है? जब हम डॉक्टर के बताए हुए तरीके पर दवा खाएंगे। जिस शर्त के साथ डॉक्टर ने दवा खाने को हमें बताया है, उस शर्त के साथ और उस तरीके पर अगर हम दवा खाएंगे तब वो दवा काम करेगी। या दूसरी बात कि हम उस वक्त वो दवाई काम करेगी कि डॉक्टर ने जिन चीज़ों से रोका है कि फला चीज़ को मत खाना, इसके खाने से दवाई के असरात ये ज़ायल हो जाएंगे, दवा के असरात ज़ायल और बेकार हो जाएंगे। ये चीज़ें इन दवाइयों के खाने के बाद ना खाना। अगर हम इन दो तरीकों पे दवाइयाँ खाते हैं तो हमारी दवा असरदार होगी। जो दवा जिस बीमारी के लिए हम खाए हैं वो बीमारी ठीक होगी, उस बीमारी से हम बच जाएंगे। इसी तरह से नमाज की मिसाल है। नमाज हम पढ़ते तो हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ते हैं या उस शराइत के साथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या हम दिखावे के लिए पढ़ते हैं, हमारी नमाज में कहीं रिया तो नहीं शामिल है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक सकती है। और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग समाज के डर से कि हज करके चला आया हूँ और नमाज नहीं पढ़ूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, इस शर्म की वजह से या इस डर की वजह से वो नमाज पढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी नमाज उनको बुराइयों से नहीं रोक पा रही है। समाज के कुछ लोग इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि वो घर के गार्जियन हैं और उम्र दराज हो गए हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले बोल सकते हैं, या बेटा पढ़ा लिखा है तो वो एतराज़ कर सकता है, या इसी तरह से गांव के कुछ लोग भी एतराज़ कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, घर के गार्जियन हो गए हैं और अब बिल्कुल आखिरी अय्याम में चल रहे हैं, अब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। इन सारी बातों का लिहाज करके वो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ नहीं है उनके दिल में, वो समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हैं। इस वजह से उनकी नमाज उन्हें बुराइयों से नहीं रोक पा रही है। या इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं, मौलवी साहब हो गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो समाज क्या कहेगा, मैं आलमियत या फजीलत की डिग्री ले लिया हूँ और मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो समाज क्या कहेगा। इस डर से वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, उनकी नमाज उन्हें बुराइयों से नहीं रोकेगी, क्योंकि नमाज ये इस्लाम के बुनियादी चीज़ों में से है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इसको छोड़ रहे हैं तो गुनहगार होंगे। ये सारा डर
ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہمارے دلوں میں ہے کہ نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے، یا اسی طرح سے نماز اسلام کی بنیاد میں سے ہے اور جہنمیوں کی ایک لمبی تعداد میں سے ایک قسم کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری بنیادی وجہ جہنم میں آنے کی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے یا بنیاد میں سے دوسرے نمبر پر نماز ہے، ہم نماز کا اہتمام کریں اور نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کر کر کے پڑھیں، تب ہماری نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ مسلم محلے میں مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ جمعہ کے دن بہت اچھی تعداد ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جمعہ ہی کے دن عصر میں بالکل مسجد ویران نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کسی ایک گاؤں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، اور خاص طور سے ہم لوگ ایسے علاقے، ایسے حساس جگہ پہ ہیں کہ اگر آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے دور ہو رہے ہیں اور دوسری تنظیمیں اسی طرح سے تیزی سے کام کرتی رہیں تو آنے والی نسل، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، آنے والی نسل یہ سمجھ بیٹھے گی کہ نماز یہ اسلام میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے۔ ایسا دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے، آپ اگر غور کریں تو آپ کو ایسا لگے گا، احساس ہوگا، جس طرح سے دن بدن ہمارے مسلم نوجوان نماز سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب عربی پڑھنے والے، نماز کی اہمیت جاننے والے، نماز کی اہمیت اور قدر اور اس کے پورے طریقے اور شرائط جاننے کے باوجود بھی نماز سے دور نظر آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں جو غضب اور ضالین ہے، یہاں اس آیت پر غور کریں۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر غضب نازل کیا، کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ جاننے کے بعد غلطی کرتے تھے، ساری چیزیں انہیں معلوم ہوتی تھی پھر بھی وہ غلط کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر غضب نازل کیا۔ اور نصارہ کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا کیونکہ وہ انجانے میں غلطیاں کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایسے لوگ جو نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں، نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، نماز کی دعائیں معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسائیں اور وہ نماز قائم کریں کہ کہیں اللہ رب العالمین کا غضب بھی ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ جب ہم خود پڑھے لکھے لوگ نماز کی اہمیت جاننے کے باوجود، نماز کے سارے طریقے اور شرائط جاننے کے باوجود خود دور رہیں گے تو امید یہی ہے کہ ہمارا سماج بھی دور رہے گا۔ اور لوگ مثال بھی دیتے ہیں، اگر کسی کو سمجھایا جائے نماز کے لیے تو وہ کہہ بھی دیتے ہیں دھڑلے سے کہ ارے فلاں مولوی صاحب تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے سماج کے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جنہیں نماز کی دعائیں معلوم ہیں، نماز کے طریقے معلوم ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرمان کا انہیں علم ہے، حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہ بدرجہ اولا اس بات میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور دوسرے لوگوں کو ان ساری چیزوں کے تعلق سے بتائیں۔ دوسرے لوگوں کو یہ ہماری ذمہ داری ہے
ہر سماج کے اچھے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں جسے سامنے والا نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے ایک ٹکڑے میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت کی تفسیر ایک دوسرے آیت سے ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت کی پہلے آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے۔ پہلے آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو، گویا نماز پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ پھر دوسری آیت میں سورہ رات کی دوسری آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ذکر سے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا اسے اس کے دلوں کو قرار ہوگا، اس کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا اور اس کے دلوں کو سکون حاصل ہوگا۔ کب؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز کے فائدے میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ آج لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ سماج کے، یعنی آپ دیکھ لیں 95% لوگ پریشان ہیں ہر طرح سے۔ کوئی گھر سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں سے پریشان ہے، تو کوئی اور کسی سے پریشان ہے۔ ہر کوئی پریشانیوں میں نظر آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان یہاں کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا، آپ پریشانی سے نجات پائیں گے، پریشانی سے بچیں گے۔ جہاں نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکرات اور فواحش سے روکتی ہے، وہیں پہ دوسرا فائدہ نماز کا کہ نماز کے ذریعے سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جو لوگ نماز کے طریقوں کو نہیں جانتے، نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے، وہ سیکھیں، نماز کے طریقے کو سیکھیں، دعا سیکھیں، وضو کے طریقے کو سیکھیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کئی سالوں سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وضو کا طریقہ نہیں معلوم۔ کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ ہی نہیں، وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، نماز کی موٹی موٹی دعائیں ہی نہیں یاد ہیں۔ اس وجہ سے ایسے لوگ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وضو کے طریقے نہیں معلوم ہیں، وہ سیکھیں۔ نماز کی موٹی موٹی دعائیں نہیں معلوم ہے، سیکھیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس وجہ سے ہم وقت نکال کر دین کے قریب آئیں اور دین سیکھیں اور دین کے راستے میں خرچ بھی کریں، ضرورت پڑنے پر دین سے جڑیں، دین سیکھیں، اور دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال و دولت بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو خرچ کریں۔ نماز پڑھنے کے فائدے، یہ بہت ساری چیزیں آئیں نماز کے فائدے میں۔ اب آخر میں اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، نماز کی قدر نہیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے پچھلی امتوں کی طرح سے ہمیں جن چیزوں کو مکلف بنایا گیا وہ کچھ دنوں کے لیے رہیں، پھر بعد میں انہیں معدول کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اس طرح سے ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ نماز اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم گنہگار ہیں، ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ جہنمیوں میں ایک تعداد بے نمازیوں کی ہوگی، جیسا کہ 29ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم کا ایک طبقہ سقر ہے،
جہنمیوں سے پوچھا جائے گا سقر والے اس طبقے میں جہنم میں تمہیں کیوں ڈال دیا گیا، کیا وجہ اور کیا سبب تھی؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب، ایک جواب کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان کا سب سے پہلا جواب جو ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نے دنیا کو لہو لعب سمجھ رکھا تھا، دنیا کو کھیل کود سمجھ رکھا تھا۔ جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب، بہت سارے جواب ہیں، جواب کی ایک لسٹ ہے، لیکن سب سے پہلا جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ سقر میں تمہیں کس بنیاد پہ ڈال دیا گیا، تو سب سے پہلا جواب ان کا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے جو نماز کے تارک ہیں، نماز دھڑلے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ اس بات پر اللہ رب العالمین کی آیت پر غور کریں۔ نماز کے دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج ہر گھر میں یہ شکایت ہے، بیوی ہماری فرما برداری نہیں کرتی، ہمارا لڑکا بہت نافرمان ہے، ہمارے بچے تو کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، طرح طرح کی شکایتیں ہیں، طرح طرح کی شکایتیں ہیں، اور بہت سارے وجوہ و اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے نماز ترک کرنا۔ نہ تو ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تو گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شیطان نے گھر میں اپنا قدم جما لیا ہے۔ جس گھر میں نمازیں نہ پڑھی جائیں، پانچوں وقتوں کی نماز کا خیال نہ کیا جائے، نوافل کا اہتمام نہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اور وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اور ایسے گھروں میں شیطان قدم جما لیتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں کہ بیوی نافرمان ہے، یا بیٹا نافرمان ہے، یا بچیاں نافرمان ہیں، یا اسی طرح سے اور طرح طرح کی شکایتیں، اور گھر سے سکون چھن جاتا ہے، گھر سے سکون نکل جاتا ہے، اور ہم شکایتیں لے کر کے گاؤں میں چوراہے پہ پھر رہے ہیں، اور اصل وجہ پہ ہم غور نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر اس چیز کو لے کر دعائیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کرایہ دار، جواڑی، یا اسی طرح سے جو پیسہ لے کر کے دعائیں کرتے ہیں، آپ گاؤں میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود پریشانی اپنے چال کی وجہ سے گھر میں پیدا کر رہے ہیں، پھر اس پریشانی سے عاجز آ کر دعاڑیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا دعا کر دیجئے کہ بیٹا ہماری سننے لگے۔ بیٹا ہماری نہیں سنتا ہے، اور اس پہ کچھ ہو گیا ہے، بہو نے کچھ کرا دیا ہے، یا اسی طرح سے اور نہ جانے کس طرح کی شکایتیں سن کر کے افسوس ہو رہا ہے۔ آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ تعجب ہوگا آپ کو کہ آج ہمارے علاقے میں اہل حدیثوں کے گڑھ میں اس طرح کے خرافات ہو رہے ہیں، اور خرافات کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھر ویران نظر آ رہے ہیں، نہ تو قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور نہ ہی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ہمارے گھروں میں، جس کی وجہ سے گھروں سے سکون چھن گیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھروں میں تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرض نمازیں بھی اگر چھوٹ جائیں تو گھروں پہ پڑھیں، اور نوافل تو گھر پر پڑھنا ہی افضل ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور کلمہ شہادت، نماز کا قیام،
زکوٰۃ اور حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور نماز دوسرے نمبر پر ہے، نماز دوسرے نمبر پر ہے، یعنی اگر ہم نماز قائم نہیں کر رہے ہیں تو ہماری بنیاد بھی کمزور ہے، اور جس عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو وہ کب ٹیڑھا ہو جائے، کب گر جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس وجہ سے ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ جہاں ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں وہیں پہ ہمیں نماز بھی ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کریں اور رمضان مبارک کے روزے بھی رکھیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت بھی کریں۔ نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نماز فواحشات منکرات سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، نمازوں کے اہتمام سے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں گرفت ہوگی اور پوچھ تاچھ کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ہمیں جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جہنم کے اس طبقے میں اللہ رب العالمین ہمیں بچائے جانے سے جن کا جواب ہوگا لم نک من المصلین۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی مائک کے ذریعے سے سن رہے ہیں اور جو لوگ بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے حاضری کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔